السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انفارمیٹو اسٹوڈیو۔ جنتی صحابی کا واقعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے اور آج بھی پہلے کی طرح جوتے ان کے ہاتھ میں تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دہرائی اور اس دن وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے لگ گئے اور عرض کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور 3 دن تک ان سے جدا رہنے کی میں نے قسم کھا لی ہے، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ جتنا چاہیں میرے گھر پر رہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 3 راتیں ان کے ہاں گزاریں، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی تہجد نہیں پڑھتے، البتہ رات میں جب بھی ان کی نیند ٹوٹتی یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور ان کی بڑائی بیان کرتے۔ میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے ہمیشہ اچھا ہی بولتے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے اور میرے دل میں کوئی بھی عمل بڑا نہ معلوم ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 3 دن لگاتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر میں آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ عمل نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہے، بس میرا عمل تو بس اتنا ہے جو تم نے دیکھا کہ جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لیے دھوکہ کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں، یعنی نہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں اور نہ ہی کسی سے حسد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے اور یہی وہ عادت ہے جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ محترم دوستو، بعض مرتبہ صرف ایک اچھی عادت انسان کو باقی لوگوں سے منفرد کرتی ہے اور اللہ کے دربار میں اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ نہیں، کوئی ایک اچھی عادت ہم بھی اپنا لیں جو ہمیں باقی لوگوں سے منفرد کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز انفارمیٹو اسٹوڈیو 78 کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔